کچھ نہیں، بس اپنی منکوہا صاحبہ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آج مجھ معصوم پا بجلیاں گرا رہی ہیں۔ شاہزیب نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ شاہ شرم کر لیں، حوریم پاس بیٹھی ہے۔ حریم نے اسے شرم دلانی چاہی۔ ہور کو ساری رام کہانی پتا ہے نہ ہو؟ شاہزیب مسکرایا۔ چل ہور اندر۔ حریم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہور اس کا ہاتھ تھامے اندر کے جانے والے 6-7 چھوٹی یہ کمرے میں پہنچ کر ہور کا ضبط ٹوٹا، اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ہور میری جان کیوں رے وہ لت چھیدی تین جا رہی؟ حریم نے اس کے آنسو پونچھے۔ جواب آیا، ہور نے اس کے گلے لگ کر زور سے رونا شروع کر دیا۔ حریم سے اس کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ اچھا چپ کر جانا یار، تیرے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے۔ حریم نے اس کا چہرہ تھپت پایا۔ ہور ٹپ ٹپ رے وہ لت چھیدی تین جا رہی تھی، بس ایک آنسو اور نہیں۔ حریم نے لاڈ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اب رے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ تو میں ناراض ہے، وہ جیم الف لت 6-7 نون گاف چھوٹی یہ۔ حریم نے لاڈ سے کہا۔ بس اب خوش؟ ہور نے مسکرا کر کہا۔ ہاں جی بہت خوش۔ حریم نے اس کا گال کھینچا۔ ہور نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ شاہزیب نے بیگ پیک کیا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کی امان میں بیٹا۔ فریحہ اور فاطمہ نے اسے گلے لگایا۔ اللہ کامیاب کرے بیٹا تمہیں۔ عمر صاحب نے اسے سینے سے لگایا۔ کامیاب جا اور کامیاب واپس آ یار۔ عثمان صاحب اس سے بغلگیر ہے، وہ لت چھیدی تھی۔ شاہزیب سب سے مل کر اپنا بیگ اٹھانے کمرے میں چل دیا۔ فاطمہ نے حریم کو اشارہ کیا۔ حریم جھجکتی ہے، وہ لت 6-7 چھوٹی یہ کمرے کے جانب چل پڑی۔ کیا میں اندر آ جیم الف لت 6-7 گھنا؟ حریم نے جھجکتے ہے وہ لت چھیدی تین کہا۔ ارے آپ کا ہی روم ہے، پوچھ کیوں رہی ہیں؟ شاہزیب مسکرایا۔ حریم جھجکتی ہے، وہ لت 6-7 چھوٹی یہ اس کے مقابل آن کھڑی ہے، وہ لت 6-7 چھوٹی یہ۔ شاہزیب نے اچانک سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ حریم نظریں جھکا گاف لت 6-7۔ شاہزیب بہت توجہ سے اس کے نقوش ازبر کر رہا تھا۔ حریم لک انٹو میم الف لت 6-7 چھوٹی یہ آ لت 6-7 چھوٹی یہ زے۔ شاہزیب محبت سے بولا۔ حریم نے سر اٹھایا تو زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ پہ الف لت 6-7 چھوٹی یہ اور نظریں جھکا لیں۔ حریم میں آپریشن پاس جا رہا ہوں۔ شاہزیب نے اس کے جذبات کو پرکھا۔ اللہ آپ کو سرخرو لام وٹے الف لت 6-7 چھوٹی یہ گھنا۔ حریم سر جھکا کر بولی۔ ہو سکتا ہے میں زندہ واپس نہ آ سکوں۔ شاہزیب اسے آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ تو میرے لیے فخر کی بات ہوگی کہ میں شہید کی بیوی ہوں۔ حریم فخر سے بولی۔ ہو سکتا ہے میں لاپتہ ہے، وہ جیم الف لت 6-7 گھنا۔ شاہزیب نے پھر ایک بم پھوڑا۔ تو میں ساری زندگی آپ کا انتظار کروں گی۔ حریم مضبوط لہجے میں بولی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ شاہزیب نے اسے محبت سے خود میں بھینچ لیا۔ آ لت 6-7 چھوٹی یہ لو یو حریم لو یو سو مچ۔ شاہزیب جذب سے بولا۔ حریم کو اپنا آپ معتبر لگ رہا تھا۔ کیا میں کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ حق استعمال کر سکتا ہوں؟ شاہزیب نے محبت سے اس سے اجازت لی۔ حریم نے اقرار کے انداز میں سر جھکا لیا۔ شاہزیب نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ حریم نے آنکھیں بند کر کے اس محبت کو پورے حق سے وصول کیا۔ کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ شکوہ شکایت۔ شاہزیب پیچھے ہٹتا محبت سے بولا۔ کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ نہیں۔ حریم مسکرا کر بولی۔ مسکراتے ہیں وہ لت چھیدی تین اس کے گال پر ڈمپل پڑا تھا۔ شاہزیب نے ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر انگشتے شہادت سے اسے محسوس کیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، وہ الف لت 6-7 فے چھوٹی یہ۔ شاہزیب نے اس کے سر پا بوسا لیا اور بنا پیچھے دیکھے باہر نکل گیا۔ آنے والی گھڑی شاید قیامت کی گھڑی تھی۔ ہوری بستر پا لیٹی تھی کہ اس کے میم و بے الف لت 6-7 لام پا بے پھے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ۔ ہوری نے لپک کر میم و بے الف لت 6-7 لام اٹھایا تو سامنے اجنبی نمبر تھا۔ ہوری نے واٹس ایک کھولا اور وہ الف لت 6-7 سین کو پلے کیا تو عبید کی آواز گونجی۔ السلام علیکم، میں نے بنا اجازت آپ کو میسج کیا امید ہے آپ میم الف لت 6-7 نون ڈال نہیں کریں گی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا آپ اس نکاح سے خوش ہیں؟ جی میں خوش ہوں۔ ہوری نے جھجکتے ہے وہ لت چھیدی تین میسج تے الف لت 6-7 پہ کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں؟ عبید کے میسج نے اس کے دل کی دھڑکن بیڑے دو چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ۔ ہوری نے رے چھوٹی یہ پہ لام الف لت چھیدی تین کیا۔ اگلے ہی پل ہورین کا میم و بے الف لت 6-7 لام بجنے لگا۔ ہورین نے دھڑکتے دل سے فون اٹھایا۔ کیسی ہیں؟ عبید کے گھمبیر لہجے نے اس کی دھڑکنے بیڑے دو چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ گھنا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ہورین ہکلاتے ہیں وہ لت چھیدی تین بولی۔
حیرت سے 24 گھنٹے نان سٹاپ چلنے والی زبان آج ہکلا کیوں رہی ہے؟ عبید مسکرا کر بولا۔ نہیں تو؟ ہورین نے اپنے اعصاب پر قابو پایا۔ اچھا خوش تو ہیں؟ عبید نے نرمی سے پوچھا۔ جی خوش ہوں، ہورین بولی۔ کیا کر رہی ہیں؟ عبید بولا۔ حریم کا انتظار، ہورین بولی۔ افف خدایا، یہ آپ دونوں نے کون سا گٹھ جوڑ کر رکھا ہے؟ عبید بد مزہ ہوا۔ یہ تو ہماری محبت ہے، ہورین چہک کر بولی۔ سب سے پہلے آپ دونوں کا بندوبست کرنا پڑے گا، عبید شرارت سے بولا۔ سوچئے گا بھی مت، ہمارے خلاف کاف و لتچہساتات چھوٹی یہ پلیننگ، ہورین تڑق کر بولی۔ یار یہ حریم نامہ بند کر دے پلیز، عبید اپنی عقل پا ماتم کرتا ہوا بولا۔ نہیں بند کروں گی، بلکہ اب میں حریم کا ذکر زیادہ کروں گی کیونکہ آپ اس سے چڑھتے ہیں، ہورین شرارت سے بولی۔ کچھ ہمارے بارے میں بھی بات کر لیں، عبید بے بسی سے بولا۔ ہورین ناسمجھی سے بولی۔ ویسے بہت پیاری لگ رہی تھی نکاح کے وقت، عبید کے گھمبیر لہجے نے اس کے دل کی دھڑکنیں بے دو چشمی ہے الف لتچہساتات چھوٹی یہ گنا آپ نے کیسے دیکھا جبکہ میں پردے میں تھی؟ ہورین نے بات بدلی۔ بس نظر نظر کی بات ہوتی ہے۔ عبید پھر پٹڑی سے اتر رہا تھا اور ہورین کو اسے پٹڑی پر چڑھانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ مم میں جا رہی ہوں، حریم بلا رہی ہے، ہورین نے ہکلاتے ہیں وہ لتچہدیتین کہا اور فون کھٹاک سے بند کر دیا۔ کہاں تک بھاگے گی؟ عبید نے مسکراتے ہیں وہ لتچہدیتین فون کی طرف دیکھا۔ کیوں اداس ہے؟ ہور نے اس کے گلے میں بازو ڈالے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل نہیں لگ رہا، حریم اداسی سے بولی۔ شاہ بھیا یاد آ رہے ہیں؟ نہ، ہور معاملے کو سمجھ کر بولی۔ حریم نے سر جھکا لیا۔ اچھا اللہ سب خیر کریں گے، الف نون شین الف لتچہ پاچ پاچ الف لام لام ہے وہ سلامت واپس آ لتچہساتات چھوٹی یہ گھننا گے اور میری جان کے پاس ہمیشہ رہیں گے۔ اوکے اب موڈ درست کر اپنا شاباش۔ ہوری نے اس کے منہ کے زاویے سیدھے کیے۔ اب سین میم الف لتچہساتات لام دے مجھے شاباش۔ ہوری نے اس کے کندھے پا تھوڑی رکھی۔ حریم اس کے لاٹ پا مسکرا دی تھی۔ چل اب ہنس لے، ہوری نے اس کو گدگدی کی۔ حریم کھلکھلا کر ہنسنے لگ گاف لتچہساتات اور اس نے ہورین کو بھی گدگدی شروع کر دی تھی۔ دونوں اونچی آواز میں قہقہے لگا رہی تھی۔ فریحہ اور نور نے دال الف لتچہساتات میم چھوٹی یہ خوشیوں کی دا مانگی تھی۔ شاہزیب SSG ہیڈ کوارٹرز پہنچ چکا تھا۔ یہاں کی سین چے و لتچہساتات چھوٹی یہ شین نون سے اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا تھا۔ شاہزیب سیدھا کمانڈنٹ کے آفس میں پہنچا اور انہیں سلیوٹ کیا۔ جینٹلمین کانگریٹس فار یور نکاح۔ کمانڈنٹ نے اس کا ہاتھ گرمجوشی سے دبایا۔ تھینک یو سر، شاہزیب مسکرایا۔ جینٹلمین ہیڈ ٹورڈز بریفنگ روم، کمانڈنٹ نے اسے آرڈر کیا۔ روجر سر، شاہزیب نے سلیوٹ کیا اور باہر نکل گیا۔ شاہزیب جب بریفنگ روم میں پہنچا تو وہاں سب ہے الف لتچہساتات چھوٹی یہ کمانڈ کے آفیسرز بیٹھے تھے۔ السلام علیکم سر، شاہزیب نے سب کو سلیوٹ کیا۔ ہیو آسیٹ آفیسر، جی وسی نے کہا۔ آفیسر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ راجگال دنیا کی سب سے مشکل ترین پہاڑیوں میں سے ایک ہے۔ دس از دا سٹرانگ ہولڈ آف ٹیررسٹس اینڈ دا لتچہساتات چھوٹی یہ ریزسٹمنٹ شوز دیٹ دے آر ناٹ سرنڈرنگ ایٹ اینی لاس بٹ آ لتچہساتات میم شیور دیٹ وی ول کاف لام لتچہساتات چھوٹی یہ دس ویلی فرام ٹیررسٹس بے الف لتچہدیتین گریس آف اللہ اینڈ یور پروفیشنل سکلز ول میک دس ایبل تو ایکچیو یور ایم الف نون شین الف لتچہ پاچ پاچ الف لام لام ہے الف لتچہساتات چھوٹی یہ کمانڈ ہیڈ چوزن اسپیشل سروسز گروپ فار دس ایکشن اینڈ وی ہیو سیلیکٹڈ لیفٹیننٹ شاہزیب اینڈ دال لتچہساتات چھوٹی یہ ٹیم ٹو انفلٹریٹ دا آجالویری۔ جی وسی میجر جنرل حفیظ نے بریفنگ مکمل کی۔ اینی کاف و لتچہساتات چھوٹی یہ سین چینو، کمانڈنٹ نے پوچھا۔ نو سر، سب جوان یک زبان ہو کر بولے۔ اوکے جینٹلمین وش یو آل گڈ لک۔ جی وسی نے ٹیم سے مصافحہ کیا۔ آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹرز SSG کے کمانڈوز کو راجگال لے جانے کے لیے الف لتچہساتات چھوٹی یہ ریبے چھوٹی یہ سین پہ تیار کھڑے تھے۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ خود ان جوانوں کو الوداع کہنے آ لتچہدیتین تھے۔ انہوں نے سب جوانوں سے مصافحہ کیا اور انہیں الوداع کیا۔ شاہزیب نے انہیں سلیوٹ کیا اور ہیلی کاپٹر میں داخل ہو گیا۔ اس کی زیر قیادت تمام جوان بھی اندر داخل ہے وہ گاف لتچہدیتین۔ کنٹرولر نے پہ الف لتچہساتات لام ٹے کو ٹیک آف کا سگنل دیا اور ایوی ایشن کا ایم آ لتچہساتات چھوٹی یہ 17 کوبرا ہیلی کاپٹرز کی حفاظت میں راجگال کے طرف فی لام الف لتچہساتات چھوٹی یہ کر گیا۔ سولجرز بی ریڈی وی آر لینڈنگ آن راجگال ہیلی پیڈ۔
पे अलिफ लित 678 लाम टे ने अलिफ नून अलिफ लित 676 नून सीन मीम नून टे की। अभी तमाम कमांडोज ने अपना इक्विपमेंट उठाया ही था कि अचानक आरपीजी से दागा गया रॉकेट हेलीकॉप्टर के पास से गुजरा। इसके साथ ही 12.7 mm की गन्स के साथ हेलीकॉप्टर्स पा फे अलिफ लित 678 रे नू गाफ शुरू है वो गाफ लित 678 हिफाजत पा मामूर गन शब कोबराज ने अपनी ऑटोमेटिक गन्स से दहशतगर्दों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया था। दहशतगर्दों की कोशिश थी कि हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया जीम अलिफ लित 623, लेकिन पाकिस्तान आर्मी एविएशन के पे अलिफ लित 678 लाम टेसीन पेशा वराना महारत रखते थे और उन्हें हमलों को नाकाबिल तराफी नुकसान पहुंचाया और अब हम अगर कस्बा हो रहे थे। इसी अलिफ से नून अलिफ लित 655 में शाहजीब ने हेलीकॉप्टर से रस्सा फेंका और अपनी टीम को उतरने का ऑर्डर किया। एसएसजी के कमांडोज रस्से के जरिए नीचे उतर गाफ लित 623 थे और थोड़ी दूर मौजूद बटालियन हेडक्वार्टर्स में पहुंच गाफ लित 623 थे। ऑपरेशन से पहले ही यहाँ की हौलनाकी का अंदाजा शाहजीब को हो गया था। कमांडेंट ने इन सब का इस्तकबाल किया था। सब ने थोड़ी देर बाद खाना खाया और एक कमरे में पहुंच गाफ लित 623 थे, जहां कर्नल लता लित 655 ब्रीफिंग देने मौजूद थे। जेंटलमैन राजगाल की हलस को काफ लाम लित 678 छोटी ये करने के लिए पेशा वराना महारत और हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। ये बलाशबा जंगी एतबार से ये दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन पहाड़ियाँ हैं और इसके अलावा दहशतगर्दों के खुफिया है अलिफ लित 678 छोटी ये डाल लित 676 सीन भी है। यहाँ पर दुश्मन की इन कमी गाहों को ख़त्म करके ही हम इस वादी का अमन दोबारा से बहाल कर सकते हैं। ये हलस स्ट्रेटेजिक पे अलिफ लित 678 नूटे ऑफ व्यू से अलिफ नूटे है अलिफ लित 678 छोटी ये अहमियत की हामिल हैं और उनकी इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। मुझे अल्लाह की मदद और आप सबकी सलाहियत पर पूरा भरोसा है। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। कर्नल लता लित 655 ने यह कहकर सबसे मुसाफहा किया। एसएसजी के कमांडोज दुश्मन को सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए पर अज़म थे। शाहजीब राबदार आवाज़ से बोला, यस सर। तमाम कमांडोज अज़म से बोले, दुश्मन ने इस कौम को ललकारा है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के वारिस हैं, जिनकी रगों में सलाह अल-दीन अयूबी और अबू मुस्लिम खौलानी जैसे बहादुरों का खून दौड़ता है। और हम अलिफ नून शीन अलिफ लित 655 अलिफ लाम लाम है कादसिया और यरमुक जैसी जंगों की तारीख डराने वाले जब ये मिशन हमें हर सूरत पूरा करना है। हमारी धरती का हम पर कर्ज है। याद रखना हम इस मिशन पर ट्रेन में किए गाफ लित 623 अपनी मिट्टी से अहद वफा करने निकले हैं। अगर मैं शहीद हो गया तो मेरी फिक्र मत करना, बल्कि वहीं छोड़ जाना और जाके मिशन को पूरा करना। अगर काफ लित 678 छोटी या वापस जाना चाहता है तो वो जा सकता है। हम सब खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। शाहजीब अज़म से बोला। कमांडोज दबे पे अलिफ लित 676 घुन्ना चीते की चाल से चल रहे थे। इस हल पर दहशतगर्दों के मजबूत मोर्चे थे। शाहजीब ने एक मकाम पास सबको नीचे होने को कहा और खुद नून अलिफ लित 678 पे वेन डाल छोटी ये अलिफ लित 678 सीन से चंद फर्लांग दूर बनकर के जानिब देखा, जहां एक सीन नून अलिफ 678 पे चौंकना बैठा था। शाहजीब ने कुछ सोचते हैं वो लित 623 हवालदार असलम को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो दरख्तों की ओट में होता हवा मोर्चे के जानिब बढ़ा, लेकिन मुकाबल की नज़र इस पर पड़ चुकी थी। इससे पहले कि वो जवाबी काफ अलिफ रे अलिफ लित 678 छोटी ये करता, अकब में खड़े हवालदार के सीन अलिफ लित 678 लाम नून सीन रे लगे पस्तू ने उसका काम तमाम कर दिया था और वो बना पास पैदा किया गया था। शाहजीब ने वक्ट्री का निशान बनाया और अपनी टीम को आगे बढ़ने का इशारा किया। अभी वो कुछ ही आगे गाफ लित 623 थे कि सामने से एक रॉकेट उनके करीब आकर फटा, जिससे एक एसएसजी का जवान शहीद हो गया। शाहजीब ने उसे देखकर लब भींच लिए, लेकिन ये वक्त होश से काम लेने का था। अरशद, तुम उसकी बॉडी के पास रखो और बाकी जवान मेरे साथ चलें, शाहजीब ने ऑर्डर किया। कमांडोज ने नारा तकबीर बुलंद किया और दुश्मन पर टूट पड़े। दुश्मन भी सख्त मज़ाहमत दिखा रहा था, लेकिन कमांडोज का हौसला बुलंद था। लाम रे अलिफ लित 678 छोटी ये खूनरेज़ी से जारी थी। शाहजीब की M4 असाल्ट रे अलिफ लित 678 फे लाम मुसलसल दुश्मन पर आग अगल रही थी। हवालदार साहब RPG से सामने मोर्चे पर फे अलिफ लित 678 रे करे। शाहजीब ने हवालदार साहब को ऑर्डर किया। हवालदार असलम ने सरात से फे अलिफ लित 678 रे क्या आना फाना मोर्चा तबाह हो चुका था। कमांडोज नारा तकबीर बुलंद करते आगे बढ़े। लाम रे अलिफ लित 678 छोटी ये जोर और शोर से जारी थी। दुश्मन बेपनाह नुकसान के बावजूद डटा हुआ था। मुझे कोर दे, मैं आगे जा रहा हूं, शाहजीब अपने जवानों से बोला। ओके सर। शाहजीब आगे बढ़ा और दहशतगर्दों की पोजीशंस पर धावा बोल दिया। दुश्मन इस अफ्ताद से बोखला गया था। शाहजीब ने इस बोखलाहट का फे अलिफ लित 678 दाल है उठाते हैं वो लित 623 दहशतगर्दों के जानिब ग्रेनेड उछाल दिया। एक धमाका हवा और मैदान साफ था। शाहजीब अपनी टीम को लिए चोटी के जानिब बढ़ा। यहाँ पर एक LMG पोस्ट से कमांडोज पर फे अलिफ लित 678 रे आ रहा था।
شاہزیب اپنی پوزیشن سے کھڑا ہوا اور اس کی جانب فے الف لت 677 رے کیا، جس کے نتیجے میں دہشت گرد مر گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک سین نون الف لت 677 پہ رے کی گولی شاہزیب کے سینے میں لگی تھی۔ اسے اپنے جسم میں انگارے دہکتے ہیں، وہ لت 6D3 محسوس ہے، وہ لت 6D3 تھے۔ وہ اسی مٹی پا گرا تھا جس سے اس نے اپنا عہد وفا کرنا تھا۔ آخر میں اس کی آنکھوں کے سامنے حریم کا چہرہ آیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور ذہن تاریکیوں میں ڈوب رہا تھا۔ اس کی زبان کلمہ طیبہ کا ورد کر رہی تھی۔ وہ اپنی حریم سے بہت دور جا رہا تھا۔ سر آنکھیں کھولیں۔ حوالدار اسلم شاہزیب پا جھکے تھے، لیکن شاہزیب کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ہر درد کا احساس مفقود ہو چکا تھا۔ نہ جیم الف لت 677 چھوٹی یہ گھننا، نہ حریم کی روتی شکل اس کے سامنے آ لت 677 چھوٹی یہ تھی، لیکن وہ بہت دور جا رہا تھا۔ کلمہ طیبہ ادا کرتے لب خاموش ہو چکے تھے۔ شاہزیب نے مٹی سے عہد وفا کر دیا تھا۔ اگر میں شہید ہو گیا تو میری پرواہ مت کرنا، بلکہ آگے بڑھ جانا۔ شاہزیب کے الفاظ ان کے کانوں میں گونجے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کمانڈوز ایک جذبے اور جوش سے دشمن کے مورچوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دشمن کی کمر شاہزیب توڑ چکا تھا۔ اب صرف کاری ضرب باقی تھی۔ حوالدار اسلم نے دشمن کی پوسٹ پر گرنیڈ پھینکا، اگلے ہی پل اندر موجود دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے تھے۔ SSG کے شیروں نے راجگال کو انفلٹریٹ کر دیا تھا۔ دشمن ایمان کے جذبوں کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہہ گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے ایمان افروز نعروں نے ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو ختم کر دیا تھا۔ راجگال کی چوٹی پاس سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا تھا۔ میم الف لت 677 چھوٹی یہ کاف الفا اینی پراگریس، او الف لت 677 رے لام چھوٹی یہ سین پا جی، اسی کی آواز گونجی تھی۔ سر الحمدللہ وی ہیو کیپچرڈ راجگال اینڈ آ کاف پہ الف لت 677 چھوٹی یہ ڈال دا ٹیررسٹ سٹرانگ ہولڈ بٹ سپاہی امجد ہیٹ ایمبریسر شہادت۔ حوالدار صاحب بولے، او لت 677 چھوٹی یہ ریاض ایکو میم الف لت 677 چھوٹی یہ کاف شاہزیب کا کوڈک نام، جی اسی کی آواز میں فکرمندی تھی۔ سر ایکو میم الف لت 677 چھوٹی یہ کاف از ہٹڈ بے الف لت 677 چھوٹی یہ سین نون الف لت 677 پیرے ان چیسٹ اینڈ وی کانٹ سے اینی تھنگ الف بے الف لت 677 چھٹے ہم لت 677 چھوٹی یہ ریکویسٹ یو ٹو سینڈ ون ایم لت 677 چھوٹی یہ ٹو ریسکیو ہم۔ حوالدار صاحب بولے، روجر ٹیک کور اینڈ میک روم فار ہیلی کاپٹر اٹ ول لینڈ آن ہل ٹاپ آف راجگال بی ریڈی۔ جی اسی نے رابطہ منقطع کر دیا۔ شاہزیب کے وجود کو دو کمانڈوز نے اٹھایا اور اوپر لے آ لت 6 دی تھی۔ چند ہی منٹ بعد ایک ایم آ لت 677 چھوٹی یہ 17 فضا میں نمودار ہوا تھا اور راجگال حل پر اترا تھا۔ ایوییشن کور کے بندوں نے شاہزیب کا وجود ہیلی کاپٹر میں منتقل کیا تھا، جہاں ایک میڈیکل کور کے ڈاکٹر فرسٹ ایڈ دینے کے لیے موجود تھے۔ از ایوری تھنگ آل رے الف لت 677 تے کرنل آئن تو الف لت 655 ڈاکٹر کی جانب مڑے۔ سر انہیں کاف و لت 677 چھوٹی یہ معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ میجر احمد کے چہرے پر مایوسی تھی۔ پہ الف لت 677 لام ٹے مبو امیڈیٹلی ٹولڈ CMH۔ کرنل آئن تو الف لت 655 نے آرڈر کیا۔ تھوڑی دیر میں شاہزیب کا وجود CMH پہنچا دیا گیا تھا۔ وہاں ایمرجنسی نافذ کر دی گاف لت 677 تھی۔ گھر میں سب لوگ نیوز دیکھ رہے تھے کہ اچانک نیوز کاسٹر نے بریکنگ نیوز دی۔ شمالی وزیرستان میں راجگال سیکٹر میں اسپیشل سروسز گروپ کا آپریشن دہشت گردوں کے سٹرانگ ہولڈ کو تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن ایک افسوسناک خبر ہے کہ اسپیشل سروسز گروپ کے ایک جوان شہید ہے، 6 دیتی ہیں، جبکہ ٹیم کمانڈر لیفٹیننٹ شاہزیب کو شدید زخمی حالت میں CMH پشاور منتقل کیا جا چکا ہے، جہاں ان کی حالت تشویشناک بے الف لت 677 چھوٹی یہ جا رہی ہے۔ اس خبر نے سب پا بم گرا دیا تھا۔ فاطمہ بیگم فرش پا گر گاف لت 677 چھوٹی یہ گھننا تھی، جبکہ عمر صاحب پا سکتا تاری ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں فون کی گھنٹی بجی۔ السلام علیکم۔ عثمان صاحب نے فون اٹھایا۔ وعلیکم السلام، میں GHQ سے بیرے چھوٹی یہ گاف چھوٹی یہ ڈال لت 677 چھوٹی یہ سلمان بات کر رہا ہوں۔ جی سر کہیں۔ عثمان صاحب بولے، سر ہمیں بتاتے ہیں وہ لت 6 دی تھی، یہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ لیفٹیننٹ شاہزیب نے راجگال جیسی مشکل ترین پہاڑیوں کو کاف لام لت 677 چھوٹی یہ رے کر کے پاک فوج کے لیے راستہ بنایا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ شدید زخمی ہے، وہ لت 6 دی تھی۔ اس آپریشن میں آپ کی فے لام الف لت 677 چھوٹی یہ ٹے کی ٹکٹس بک ہیں۔ آپ پشاور CMH پہنچ جیم الف لت 677 چھوٹی یہ گھنا بیرے چھوٹی یہ گاف چھوٹی یہ ڈال لت 677 چھوٹی یہ رے سلمان بولے، اوکے سر، بہت بہت شکریہ۔ عثمان صاحب بولے، عمر صاحب صوفے پا گر سے گاف لت 6 دی 3 تھے، بے دو چشمی ہے الف لت 677 چھوٹی یہ صاحب سنبھالیں خود کو۔ عثمان صاحب نے انہیں سہارا دیا، بجو سنبھالیں خود کو۔ فریحہ ان کی جانب لپکے۔
فری میرا بچہ، فری میرا بچہ۔ فاطمہ بیگم ایک ہی رٹ لام گاف الف لیتے چھہدی تین جا رہی تھی۔ بجو سنبھالے خود کو، سب ٹھیک ہے وہ جیم الف لیتے چھہدی تین گا۔ فریحہ کے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ ہیمو کیا ہوا؟ بچے اسمان اور عمر صاحب اس کی جانب لپکے۔ حریم دھڑام سے نیچے گری اور بے ہوش ہے وہ گاف لیتے چھ سات آت۔ حریم حریم آنکھیں کھولو بچے۔ اسمان صاحب اس کا چہرہ تھپت پا رہے تھے، لیکن حریم ہوش و حواس سے بیگانہ ہے وہ گاف لیتے چھ سات آت تھی۔ اس کے منہ پا چھینٹے مارے گاف لیتے چھ دیتی۔ بابا شش شاہ کو کیا ہو گیا بیتے الف لیتے چھ سات آت چھوٹی یہ گھننا نا بابا؟ حریم چیخ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا شاہزیب کو، سب لوگ تیار ہے وہ جیم الف لیتے چھ سات آت چھوٹی یہ گھننا، ہم سب نے پشاور جانا ہے۔ اسمان صاحب فون اٹھاتے ہیں وہ لیتے چھ دی تین بولے۔ سب لوگ الف لیتے چھ سات آت چھوٹی یہ ریپے اور ریٹے کے جانب بڑھ گاف لیتے چھ دی تھی۔ CMH کے ایمرجنسی وارڈ میں موت کا سناٹا تھا۔ بیرے چھوٹی یہ گاف چھوٹی یہ ڈال لیتے چھ سات آت چھوٹی یہ رے آئین الف لیتے چھ سات آت ڈال لیفٹیننٹ عبید اور کرنل آئین تو الف لیتے چھ پانچ پانچ پریشانی سے چکر لگا رہے تھے۔ اتنے میں سرجیکل سپیشلٹ کرنل افنان باہر آ لیتے چھ دیتی۔ یس کرنل اینی پراگریس۔ بیرے چھوٹی یہ گاف چھوٹی یہ ڈال لیتے چھ سات آت چھوٹی یہ رے آئین الف لیتے چھ سات آت ڈال بولے۔ نیٹو سر ابھی تک کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ زخم سیریس ہے اور گولی نکالنا بہت مشکل ہے۔ کرنل افنان بولے۔ کرنل کچھ بھی کریں اپنی سر توڑ کوشش کرے۔ بیرے چھوٹی یہ گاف چھوٹی یہ ڈال لیتے چھ سات آت چھوٹی یہ رے آئین الف لیتے چھ سات آت ڈال بولے۔ سر بس اللہ سے دعا کریں انہیں کاف و لیتے چھ سات آت چھوٹی یہ معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ کرنل افنان سلیوٹ کر کے آگے بڑھ گاف لیتے چھ دیتی۔ تھوڑی دیر بعد اسمان اور عمر صاحب فیملی سمیت آگے بڑھے۔ آئین الف لیتے چھ سات آت ڈال بے دو چشمی ہے الف لیتے چھ سات آت چھوٹی یہ کیا ہوا شاہزیب کیسا ہے؟ اسمان صاحب بولے۔ اسمان بے دو چشمی ہے الف لیتے چھ سات آت چھوٹی یہ دا کریں بس۔ بیرے چھوٹی یہ گاف چھوٹی یہ ڈال لیتے چھ سات آت چھوٹی یہ رے صاحب نے ان کا کندھا تھپت پایا۔ جبکہ حریم اور فاطمہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہی تھیں، فریحہ کے بھی آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ آنٹی میں اسے باہر لے جاتی ہوں، آپ یہاں کے معاملات دیکھ لیں، ہوری نے فریحہ کے کان میں کہا۔ فریحہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہوری نے حریم کو بازو کے گھیرے میں لیا۔ ہیمو میرے ساتھ آ جا۔ ہوری نے پیار سے اسے باہر کی جانب کھینچا۔ نہیں جانا، میرے شاہ تکلیف میں ہیں اور تو مجھے باہر لے جا رہی ہے۔ حریم غم کی شدت سے چیخی تھی۔ ہوری کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اچھا چل رو نہیں نا پلیز۔ ہوری اسے کھینچتی باہر لے گاف لیتے چھ سات آت۔ باہر لا کے ہوری نے اسے بینچ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گاف لیتے چھ سات آت۔ دیکھ رو نہیں پلیز شاہ بھیا کے لیے دا کر بس کہ وہ ٹھیک ہے وہ جیم الف لیتے چھ سات آت چھوٹی یہ گھننا فوجی کی بیوی ہو کے رو رہی ہے۔ ہوری نے اس کے آنسو صاف کیے۔ شاہ ٹھیک ہے وہ جیم الف لیتے چھ سات آت چھوٹی یہ نو گاف بڑی یہ نا۔ حریم ایک آس سے بولی۔ الف نون شین الف لیتے چھ پانچ پانچ الف لام لام ہے میری جان، اب رونا نہیں ورنہ میں خفا ہے وہ جیم الف لیتے چھ سات چھ نو گاف چھوٹی یہ۔ ہوری نے لاٹ کیا؟ ہوری کا یہ کہنا تھا کہ حریم اس کے گلے لگ کے رونے لگ گاف لیتے چھ سات آت۔ ہوری نے اسے رونے دیا، جب صحیح سے وہ روچکی تو ہورین سے الگ ہے وہ لیتے چھ سات آت چھوٹی یہ۔ بس رو لیا؟ ہوری نے پیار سے پوچھا۔ حریم نے آنسو صاف کرنے چاہے لیکن ہوری نے اسے روک دیا۔ جتنا رونا ہے بس رو لیا، اب اگر ریو لیتے چھ سات آت چھوٹی یہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہوری نے لاٹ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ ابھی اندر ریو لیتے چھ دیتی گی تو نہیں؟ ہوری نے لاٹ سے پوچھا۔ حریم نے جواب نفی میں سر ہلا دیا۔ چل آجا اندر چلتے ہیں۔ ہوری نے اسے ہاتھ سے اٹھایا۔ حریم کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ فریحہ، فاطمہ، نور، حریم اور ہورین سب مسئلے پا بیٹھے شاہزیب کی سلامتی کی دال آئین الف لیتے چھ سات آت چھوٹی یہ گھننا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ میرے شاہ کو ٹھیک کر دیجئے میرے مالک، میں نے ان کی محبت کو ابھی صحیح سے محسوس بھی نہیں کیا تھا کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ اللہ جی پلیز مجھے واپس دے دے شاہ، اللہ جی میں بس صرف آپ کا ہی سہارا ہے، آپ کے در سے میں اپنے شاہ کی زندگی مانگ رہی ہوں۔ اللہ جی مجھ سے ایسی محبت کرنا والا شخص نہ چھینیے، یا اللہ انہیں زندگی دے دیجئے، یا اللہ میں ان کے بنا نہیں رہ سکتی، پلیز مجھے واپس لوٹا دیں۔ حریم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اس کا انگ انگ شاہزیب کی زندگی کے لیے داغو تھا، اور یہ محبت کی خالص شکل تھی جو کسی قسم کے غرض و مفاد کے بنا شاہزیب کی زندگی مانگ رہی تھی۔ دا مانگ کے حریم کے اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور کرنل افنان باہر آ لیتے چھ دیتی۔ یس ڈاکٹر کیسا ہے؟ عمر صاحب بولے۔ سر بس دا کر سکتے ہیں، گولی نکال لی گاف لیتے چھ سات آت ہے پر ابھی بھی ان کی حالت نازک ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کرنل افنان نے ان کا کندھا تھپت پایا۔
فاطمہ بیگم اور عمر صاحب نے اندر جھانکا تو شاہزیب کا پٹیوں سے جکڑا وجود دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ آج خاموش تھا، سب کو ہنسانے والا آج خاموش تھا۔ فاطمہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہے، وہ غافلت چہدتی تھے۔ فریحہ بیگم نے انہیں سینے سے لگا لیا تھا۔ شاہزیب نے سب کو رنجیدہ کر دیا تھا۔ حریم چلتی ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ ایمرجنسی وارڈ تک آ لت 6-7 چھوٹی یہ جہاں شاہزیب کا پٹیوں سے جکڑا وجود دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آگاف لت 6 تھے۔ شاہ آپ کی ہیمو آپ سے ناراض ہے، کیوں اتنا تڑپا رہے ہیں؟ مجھے اتنی محبت کیوں دی مجھے آپ؟ تو میری آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے، اب دیکھیں نہ آنسو رکھ ہی نہیں رہے، آپ کو اعتراف چاہیے۔ نہ ہاں میں اعتراف کرتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آ لت 6-7 چھوٹی یہ ٹرولی میڈلی ڈیپلی لو۔ حریم روتے ہیں وہ لت 6 کہے جا رہی تھی۔ اگر شاہزیب ہوش میں ہوتا تو اس کے آنسو پونچھنے میں دیر نہ لگاتا، لیکن آج وہ مہربان لمس بھی ساکت پڑا تھا اور اس کی خاموشی حریم کو کاف دو چشمی ہے الف لت 6 جا رہی تھی۔ حریم بینچ پر اداس بیٹھی تھی کہ حورین نے اس کے گلے میں بازو ڈالے۔ حریم اس تلخ صورتحال میں بھی میم سین کاف رے الف لت 6 بنا نہ رہ سکی۔ اب ٹینشن نہیں لینی ہے، شاہ بالکل ٹھیک ہے، وہ جیم الف لت 6-7 چھوٹی یہ گھنگے۔ حورین نرمی سے بولی، کتنے ظالم لوگ ہیں، ذرا بھی نہیں سوچا کہ جس کو مار رہے ہیں وہ بھی کسی کا بیٹا ہے۔ حریم سر جھکا کر بولی، بس اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب دا کر کے شاہ بالکل صحیح ہو کر آجیم الف لت 6-7 چھوٹی یہ گھن۔ حوری نے اس کے گال کھینچے۔ میرے گال کیوں کھینچتی ہے؟ مجھے سخت الجھن ہوتی ہے، حریم تنک کر بولی۔ حوری نے چڑھانے کے لیے پھر اس کے گال کھینچے۔ دیکھ دانت نہیں تڑوالی نا مجھ سے۔ حریم پھر سے وہی دھونس دھمکی دینے والی بندگاف لت 6-7 تھی اور حورین اسے غم کی کیفیت سے نکالنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اگر پھر سے کھینچوں تو کیا کر لے گی؟ حورین نے اسے مزید چڑھایا۔ اچھے سے جانتی ہے تو مجھے کہ میرا غصہ کیسا ہوتا ہے۔ حریم آنکھیں نکال کر بولی، ہاں ہاں دادا گیری اور ہٹلر گیری جتنی مرضی کروا لو جناب سے۔ حورین نے اسے مزید چڑھایا، جبکہ حریم کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھ کر حورین کے اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ میں نے کب دادا گیری کی؟ ہاں؟ حریم نروٹھے پن سے بولی، روز کرتی ہے، میں بیچاری ملی ہوں نہ جناب کو سارا غصہ نکالنے کے لیے۔ حوری نے مسکرا کر پھر اس کے گال کھینچے۔ دور ہو جا، بات نہیں کرنا، مجھ سے بہت ہی برا لگتا، نہ میرا غصہ تو نہیں، بات کیا کر۔ حریم غصے سے اٹھی۔ اچھا سننا، حورین بولی، کیا ہوا؟ حریم تنک کر بولی، سن تو۔ حورین نے شرارت سے کہا، بول بھی چک۔ حریم تنگ آ کر بولی، جا نہیں سن۔ حورین شرارت سے بولی، دیکھ پکا نہیں مجھے، سیدھا سیدھا بول۔ حریم زچ ہو کر بولی، تسی مینو چھٹ کے جا رہے ہو؟ حورین معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولی، نہیں آپ وہ چڑیل ہیں جو مجھ پا مسلط کر دی گاف لت 6-7 ہیں، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی۔ حریم سیریس انداز میں بولی، مقصد اس کو چڑھانا تھا۔ حورین بنا کچھ کہے واپس مڑ گاف لت 6-7، میری بیسٹ فرینڈ کتنی پاگل ہے۔ حریم میم سین کاف رے الف لت 6-7 چھوٹی یہ اور اس کے پیچھے چل دی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی نظر بینچ پا بیٹھی ہور پا پڑی۔ حریم مسکرا کر اس کی جانب چل دی۔ ناراض ہے وہ گاف لت 6-7 کیا؟ حریم نے اس کے کندھے پا سر رکھ دیا۔ حورین بدستور خاموش تھی۔ حریم جانتی تھی کہ یہ آسانی سے نہیں مانے گی۔ اچھا نہ کیوں ناراض ہے؟ حریم نے لاڈ سے کہا، جان چھڑانی ہے نہ جا چھڑا لے۔ حوری نے اسی کے گلے لگ کے رونا شروع کیا تھا۔ اچھا اب مذاق بھی نہ کروں تیرے ساتھ، مجھے اتنا تنگ کیا میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ حریم نے اس کے بال سین ہے لام الف لت 6 تم نے جان چھڑانے والی بات کیوں کی؟ حورین بدستور رے لت 6 جا رہی تھی۔ اچھا اب نہیں کروں گی۔ حریم نے معصومیت سے دونوں کان پکڑے، جبکہ حورین نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ اس پیار بھری لام رے الف لت 6-7 چھوٹی یہ نے یاسیت اور غم کے اثر کو زے الف لت 6-7 لام کر دیا تھا۔ ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور کرنل افنان باہر آ لت 6 سب لوگ ان کی جانب لپکے۔ الحمدللہ لیفٹیننٹ شاہزیب ٹھیک ہیں، ان کی ول پاور بہت مضبوط ہے۔ کرنل افنان نے عمر صاحب کا کندھا تھپتپایا۔ ہم مل سکتے ہیں؟ عمر صاحب بےتابی سے بولے۔ جی جی بالکل آپ مل لیں۔ کرنل افنان باہر کے جانب چل دیے۔ عمر صاحب اور فاطمہ بیگم اندر داخل ہے وہ لت 6 شاہزیب گہری نیند سو رہا تھا۔ شاہ بیٹا۔ فاطمہ بیگم رندھی ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ آواز میں بولے۔ شاہزیب ہلکی سی جنبش کے بعد اٹھ گیا۔
शाहजीब बमशक्ल बोला, जी जी बेटा। फातिमा बेगम तो नहाल ही है, वो गाफिलत 6-7 थी। कैसी हैं? शाहजीब बमशक्ल बोला, ठीक बेटा, आपने तो डरा ही दिया था। फातिमा बेगम की आंखें मुसलसल अशक बहा रही थीं। अम्मी, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप फिक्र ना करें। शाहजीब धीमे से लहजे में बोला, बेटा ये सब हवा कैसे? उमर साहब बोले। जवाब आया शाहजीब ने। ऑपरेशन की रोदाद सीन नून अलिफ लित 6-7 छोटी ये आ लित 6-7 मीम पेरे अलिफ लित 6-7 डाल आफ यो बेटा जी। उमर साहब फखर से बोले, अब बेटा जी आराम करें, आपने अपनी हेमों को भी रुलाया है। उमर साहब मुस्कुराकर बोले, जी बाबा जो हुक्म। शाहजीब ने मुस्कुराकर सर खम किया। अरे यार, डरा ही दिया था तुम्हें। असमान साहब मुस्कुराते हैं, वो लित 6-3 अंदर दाखिल है, वो लित 6-3। यार चाचो, और आप जैसे डर गाफ लित 6-3। शाहजीब ने भी उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। जवाब आया असमान साहब ने कहकहा लगाया, पहले अलिफ लित 6-7 डाल आफ यू भतीजे। असमान साहब मुस्कुराकर बोले, रुखसती कब करवा रहे हैं? शाहजीब के लहजे में शरारत घली थी। वो तो हम अपनी शहजादी से पूछेंगे, क्योंकि उसने रो रो के हालत बिगाड़ ली है। असमान साहब मीम सीन काफ रे अलिफ लित 6-3 शीन अलिफ है लित 6-5 छोटी ये बे के सामने हरीम का नाजुक सरापा लहराया। वो मीम सीन काफ रे अलिफ लित 6-3 बना ना रह सका। शाहजीब बेटा कैसे हो? फरीहा बेगम मीम सीन काफ रे अलिफ लित 6-7 छोटी ये घुना। ठीक ठाक चची जान, आप सीन नून अलिफ लित 6-7 छोटी ये घुना। शाहजीब मुस्कुराया, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आपने तो डरा ही दिया था। फरीहा बेगम ने उसका गाल थपथ पाया। चची बस आपकी दा से बिल्कुल ठीक हूं। शाहजीब मुस्कुराकर बोला, चलो अब जल्दी से उठ, जीम अलिफ लित 6-7 हमारी लाडली गड़िया को बहुत सता लिया। फरीहा बेगम मीम सीन काफ रे अलिफ लित 6-7 छोटी ये घुना। शाहजीब भी मीम सीन काफ रे अलिफ लित 6-3 बना ना रह सका। इस दुश्मन जान की गैर हाजिरी को उसने बड़ी तरह महसूस किया था। किधर हैं? शाहजीब दिल ही दिल में हरीम से मुखातब हवा। शाहजीब आंखें बंद किए लेटा था कि हल्के से झटके से दरवाज़ा खुला। शाहजीब ने गैर महसूस अंदाज से नौवार्द के जानिब देखा। देखते ही उसके आसाब में सुकून उतर गया था। हरीम झजकती है, वो लित 6-7 छोटी ये उसके पास आ लित 6-7 छोटी ये और उसके पास आके ठहर गाफ लित 6-7 लगता है सीन वो लित 6-3 है, वो लित 6-3 है। हरीम खुद से बोली। हरीम ने आगे बढ़कर शाहजीब के सर पर हाथ रखा, जिसे शाहजीब ने झट से अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। हरीम इस अफ्ताद पा सीनते पेटे अलिफ लित 6-7 छोटी ये आप जाग रहे थे? हरीम हकलाते हैं, वो लित 6-3 बोली, जब मेरी वो अलिफ लित 6-7 फे छोटी ये मेरा इंतजार कर रही थी तो मुझ पा जागना लाजम था। शाहजीब ने मोहब्बत से उसके हाथ पा बोसा दिया। हरीम की नजरें नीचे झक गाफ लित 6-7 थी। ओ अलिफ लित 6-7 फे छोटी ये ऊपर देखे। शाहजीब नरमी से बोला। हरीम की बदस्तूर नजरें झकी है, वो लित 6-7 छोटी ये थी। शाहजीब की नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। हरीम लग इंटो मीम अलिफ लित 6-7 छोटी ये आ लित 6-7 छोटी ये जे। शाहजीब मोहब्बत से बोला। हरीम ने एक झटके से आंखें अलिफ टे दो चश्मी है अलिफ लित 6-7 छोटी ये घुन। शाहजीब मोहब्बत से उसकी जानिब देख रहा था। हरीम जबत खो बैठी और उसके सीने पर सर रख के रोने लग। गाफ लित 6-7 क्यों चले? गाफ लित 6-3 थे। मुझे इतना रुलाया, मैं इतनी परेशान है। वो गाफ लित 6-7 थी। मुझे लगा मेरा सीन अलिफ लित 6-7 बे अलिफ नू छन गया है। आप तो मेरी चे दो चश्मी है अलिफ लित 6-7 घुनना है। मेरा सबसे अनमोल रिश्ता, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कहाँ जीम अलिफ लित 6-7 नू गाफ छोटी ये। हरीम उसके सीने पास सर रखे शक्वे कर रही थी। अच्छा सॉरी यार, अब जब भी काफ रे जीम अलिफ लित 6-7 छोटी ये घुनना। शाहजीब उसकी पैठ सहला रहा था, जबकि हरीम मजीद बिखर रही थी और शाहजीब के लिए उसे समेटना मुश्किल हो रहा था। लक हनी प्लीज डोंट डू दस योर टे लित 6-7 छोटी ये रेजे आर हटंग मी अलिफ छोटी ये नू डाल आ लित 6-7 मीम नॉट इन दैट पोजीशन तो अलिफ लित 6-7 पे आ लित 6-7 टे दे परापरी। शाहजीब मोहब्बत से बोला। हरीम को अचानक अपनी पोजीशन का अंदाजा हुआ तो वो झटका खाकर पीछे हटी। अरे क्या हुआ? शाहजीब हैरानगी से बोला। जीम अलिफ लित 6-7 छोटी ये घुन्ना, मैं नाराज हूं आपसे। हरीम नरोठेपन से बोली। लगता है फिर से ऑपरेशन पास चला। जीम अलिफ लित 6-7 घुन्ना और एक आधी बार फिर किसी शार्प शूटर से सीन नून अलिफ लित 6-7 छोटी ये पे होके आ जीम अलिफ लित 6-7 घुन्ना। शाहजीब शरारत से बोला। अल्लाह ना करे। हरीम ने दहल कर शाहजीब के मुंह पर हाथ रखा।
शाहजीब मुस्कुरा दिया। अच्छा बात सुने। शाहजीब उसकी जानिब मोहब्बत से देखते हैं और लितछेदीतीन बोला। जी शाह कहें। हरीम उसकी जानिब देखते हैं और लितछेदीतीन बोली। आ लित छह सात आठ छोटी ये लो यो हेमो लो यो सो मच। शाहजीब जज्ब से बोला। हरीम की आंखें हया के तकाजे पूरे करते झक गाफ लित छह सात आठ छोटी ये घुन। अब आपकी बारी। शाहजीब ने उसका हाथ पकड़ा। क्या मतलब? हरीम अनजान बनी। अब बच्ची ना बने, चले अच्छे बच्चों की तरह इजहार मोहब्बत करे। शाहजीब शरारत से बोला। आ लित छह सात आठ छोटी ये डोना। हरीम शर्मा गाफ लित छह सात आठ वट डो यो में। शाहजीब शरारत से बोला। जाता सरा मीना कोम। हरीम ने पश्तो में इजहार मोहब्बत कर दिया। जाओम ता सरा मीना कोम। शाहजीब ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। हरीम ने सर झका दिया। अच्छा बात सुने यार। शाहजीब बोला। बस ज्यादा बातें ना करें अब। हरीम ने उसे डपटा। ओके बास। शाहजीब ने सल्यूट के अंदाज में हाथ कनपटी पर रखा। हरीम मुस्कुरा दी। अहम अहम। हरीम ने शरारत से अंदर झांका। आजीम अलिफ लित छह सात छह गड़िया। शाहजीब मुस्कुराया। लगता है पहले अलिफ लित छह सात आठ छोटी ये और छोटी ये टे बातें हो रही थी। होरी ने शरारत से आंख डाल बे अलिफ लित छह सात आठ इंसान बन जीम अलिफ लित छह सात छह होरी की बची। शाहजीब मुस्कुराया। छोड़े सब बातें, आप ये बेते अलिफ लित छह सात आठ छोटी ये घुन्ना के कैसे हैं? होरी मुस्कुरा कर बोली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। शाहजीब मुस्कुराया। चले अल्लाह का शक्र है। भैया अब ये बेते अलिफ लित छह सात आठ छोटी ये घुन्ना अपनी मसस को कब लेके जा रहे हैं? होरीन शरारत से बोली। जब हमारी मसस अप्रवोल दे। शाहजीब शरारत से बोला। हरीम शर्म के मारे दोहरी हो रही थी। आपकी मसस तो बहुत मस्त कर रही हैं। कहती हैं कि मुझे अपने शाह के बना नींद नहीं आती। होरीन के लहजे में शरारत घुली थी। वारे लित छह सात आठ छोटी ये लाम छोटी ये। शाहजीब को भी अच्छा मौका हाथ आया था। अब आपको बहन की बातों पर शक है? होरीन नरोठेपन से बोली। गड़िया की बातों पर तो यकीन है। शाहजीब भी सी के अंदाज में बोला। उसका मतलब डिस्चार्ज होके लगे हाथों रुखसती करवा रहे हैं? होरीन शरारत से बोली। जी जी बिल्कुल। शाहजीब तपाने के अंदाज में बोला। सोचिए का भी मत। हरीम गस्से से तन फन करती बाहर निकल गाफ लित छह सात आठ फसादी लड़की। शाहजीब ने होरीन के सर पर चपत लाम गाफ अलिफ लित छह सात आठ छोटी ये। होरीन काफ दो चश्मी है लाम काफ दो चश्मी है लाम अलिफ लित छह सात आठ छोटी ये। शर्म तुमको मगर नहीं आती? अबीद अंदर दाखिल होते ही इस पर बरस पड़ा। क्या हुआ है? कौन सी आफत आ गाफ लित छह सात आठ लेफ्टिनेंट साहब? शाहजीब ने मजीद तपाया। बस हेरो बनने का शौक था, बन गया। अबीद गस्से से बोला। यार जानी बस अल्लाह को यही मंजूर था। शाहजीब बोला। हवा कैसे था ये सब? अबीद बोला। जानी दगना शुकशूता से हट क्या था? शाहजीब बोला। अल्लाह का शुक्र है। जानी तो ठीक है। एंड कांग्रेट्स फॉर प्रोमोटिंग। अबीद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या मतलब? शाहजीब नासमझी से बोला। जानी है अलिफ लित छह सात आठ छोटी ये कमांड ने तुझे कप्तानी पर प्रोमोट कर दिया है। अबीद मुस्कुराया। या अल्लाह तेरा शक्र है। शाहजीब ने अल्लाह का शक्र अदा किया। अब जल्दी से उठ जा और ट्रीट दे। अबीद बोला। शाहजीब अज़म से बोला। यार हो लफट ही नहीं करवा रही। अबीद ने दाल है अलिफ लित छह सात आठ छोटी ये दी। बेटा तुझे सवा शेर मिली है। याद रखें ये खफा भी जल्दी होती है, उसमें बर्दाश्त नहीं है। शाहजीब बड़ी ये कहकहा लगाया। नो प्रॉब्लम जानी, मैं मना लूंगा। अबीद मुस्कुराया। उसके सामने होर का नाजुक सरापा लहराया था। वो तो नेचुरली जन मरीद है। शाहजीब ने कहकहा लगाया। बकवास ना कर। अबीद ने मुंह बनाया। शाहजीब को कुछ दिनों बाद डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया था और वो सब की काफ लेते छह सात आठ छोटी ये रे से जल्दी ठीक हो रहा था। सब बड़ों ने मिलकर दोनों का वलीमा और रुखसती एक साथ करने का सोचा था और सब हंसी खुशी तैयारियों में मसरूफ थे। होरीन रात को हरीम की तरफ रखी थी। हरीम शाहजीब की तैमारदारी के बाइस उसे टे अलिफ लित छह सात आठ मीम नहीं दे पा रही थी। होर नीचे कमरे में लेटी उसे शिद्दत से मस कर रही थी। उसे हरीम की बेरुखी और इग्नोर करने पर गुस्सा आ रहा था, पर उसके लिए बेताब भी थी।
اتنے میں قدموں کی چاپ سین نون الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ دی ہورین نے کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور حریم مسکراتی ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ اندر داخل ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ ہورین سوتی بند گاف لت 6 7 8 ڈرامے کر رہی ہے۔ حریم نے کمبل کھینچا۔ سو رہی ہوں، دک نہیں رہا کیا؟ ہورین چیخی۔ اچھا غصہ چھوڑ اور میری جان اوپر چل میرے ساتھ۔ حریم نے بچوں کی طرح پچکارا۔ نہیں جانا مجھے تیرے ساتھ، ہورین زدی انداز میں بولی۔ میری بیزتی ایسے نہیں مانے گی۔ حریم میم سین کاف رے الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ اور ہور کا بازو تھام کے اسے سیڑھیوں پا کھینچنے لگی۔ یہ بھی حریم کا لاڈ تھا کہ وہ ہور پا دھونس دھمکی جما لیتی تھی۔ چھوڑ مجھے، نہیں جانا میں نے تیرے ساتھ۔ ہورین میم نون الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ مشورہ نہیں مانگا۔ حریم شان بے نیازی سے بولی، چھوڑ مجھے۔ ہور چیخی اور بازو نکالنا چاہا لیکن حریم کی گرفت مضبوط تھی۔ ہورین بے بس ہو کر چلنے لگی۔ کرا لو اپنی مرضیاں ہٹلر گیریاں۔ ہورین سے جب کچھ بننا پڑا تو جل کر بولی، جو بھی ہے تو اسے دادا گیری کہا، ہٹلر گیری یا پھر من مانی، میں نے وہی کرنی تیرے ساتھ۔ حریم مسکرا کر بولی، چل بیٹھ جا تیکھی مرچی۔ حریم نے روم میں لا کر اسے بیڈ پا بٹھایا۔ خبردار ہور جو یہاں سے ہلی۔ حریم نے اسے وارن کیا۔ آ لت 6 7 8 چھوٹی یہ بڑی۔ ہورین منہ میں بیڑے الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ میری ہور مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ حریم اس کے پاس بیٹھتی محبت سے بولی، مجھے نیچے جانا ہے۔ ہورین زدی انداز میں بولی، ہور پھر فضول بات مجھے جانتی ہے نہ۔ حریم کا موڈ یک دم بدلا۔ ہورین منہ پھلا کر بیٹھ گاف لت 6 7 8 اچھا بتا نہ کیوں خفا سے رہتے ہو؟ حریم نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ میری ناراضگی سے یا ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہور نے بمشکل آنسو ضبط کیے۔ کیوں نہیں پڑتا؟ مجھے بہت فرق پڑتا ہے۔ اب یہ الٹا سیدھا نہ سوچ۔ حریم نے اس کا چہرہ تھامتے ہیں وہ لت 6 3 کہا۔ ہورین کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ کتنے دن ہے وہ گاف لت 6 3 بالکل لفٹ ہی نہیں کروا رہی، مجھے رونا نہیں آ لت 6 3 گا تو کیا لت 6 3 گا؟ ہورین روتے روتے بول رہی تھی۔ حریم کو اس پہ بہت پیار آیا۔ میری جان اب دیکھنا شاہ بیمار ہیں تو ان کا خیال رکھنا بھی تو فرض ہے۔ حریم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑا۔ ہاں شاہ کی بہت فکر ہے، میری جگہ اب فل ہے وہ گاف لت 6 7 8 ہے۔ ہورین نے شکوا کیا؟ کتنی بڑی بات ہے، اتنی ساری شکایتیں۔ حریم پیار سے بولی، تو کس سے کروں اور تجپا مان جو ہے؟ ہور پھر سے رونے کی تیاری پکڑنے لگی۔ خبردار اب اگر ریو لت 6 7 8 چھوٹی یہ تو ایک لگا دوں گی۔ حریم نے اسے ڈانٹا، کبھی پیار سے نہیں منا، بس جب دیکھو دھونس دھمکیاں جماتی رہے گی۔ ہورین روحانسی ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ ارے میرا بچہ اب رونا نہیں ورنہ میں خفا ہے وہ جیم الف لت 6 7 6 نو گاف چھوٹی یہ۔ حریم نے مان بھری دھمکی دی، اچھا نہیں روتی۔ ہورین نے روبوٹ کی طرح آنسو صاف کیے۔ حریم نے اس کے سر پر چپت لام گاف الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ۔ حریم میم سین کاف رے الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ ویسے کتنی فرمانبردار بچی ہے۔ حریم نے شرارت سے کہا، شرافت ہے میری یہ ورنہ میرا دل نہیں تھا ابھی مان جانے کا۔ ہورین نے نخوت سے منہ پھیرا، اچھا اس کا مطلب تو ڈرامہ کر رہی تھی۔ حریم یک دم سیریس ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ کیونکہ اب بازی اس کے ہاتھ میں آ جانی تھی۔ ہور کی بچی صبر کر تیرے نٹ بولٹ ٹے الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ ٹے کرتی ہوں۔ حریم نے دل ہی دل میں اسے تنگ کرنے کا ارادہ باندھ لیا، نہیں میں تجھے مس کر رہی تھی نہ ہم وہ۔ ہور یک دم معصوم بنی۔ حریم بنا کاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ جواب دیے باہر کے جانب چل دی۔ ہورین کی سیٹی اب حقیقت میں گم ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ تھی۔ ہورین بھاگتی ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ اس کے گلے لگ گاف لت 6 7 8 اب اور نہیں جھیلنی میں نے ناراضگی۔ ہورین مان سے بولی، تو میں کون سا ناراض ہو رہی ہوں؟ حریم نے اس پر گرفت مضبوط کی۔ لو ہورین آنکھ مار کر بولی، ہیٹ یو۔ حریم نے اسے چٹکی کاٹی۔ ہورین کے میم و بے الف لت 6 7 8 لام کی بیل بجی۔ عبید کالم لکھا ہوا آ رہا تھا۔ ہورین نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ ہورین کپپاتے لہجے میں بولی، وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ عبید نرم لہجے میں بولا، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ہورین نے بمشکل اعتماد بحال کیا۔ ہور اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ میں بالکل خوفناک نہیں ہوں، عبید نرمی سے بولا، آپ مجھے نروس کر دیتے ہیں۔ ہورین میم نون الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ
اگر حریم سے فرصت مل گاف لت 6-7 ہے تو نیچے آ لت 6-7 چھوٹی یہ گن۔ عبید نے حکم صادر کیا۔ جج جی پر کیوں؟ حورین نے بمشکل تھوک نگلا۔ کاف اور لت 6-7 چھوٹی یہ سوال جواب نہیں جتنا کہا ہے۔ اتنا کرے۔ حورین مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق نیچے کی جانب چل پڑی۔ جب وہ لان میں پہنچی تو عبید دوسری طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ حور نے آگے بڑھ کے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ عبید مسکراتے ہیں وہ لت 6-3 اس کی جانب مڑا۔ آپ نے بلایا؟ کاف اور لت 6-7 چھوٹی یہ کام تھا۔ حورین سر جھکا کر بولی، کیوں بنا کام کے نہیں بلا سکتا کیا؟ عبید نے مان سے اپنا حق جتایا۔ حورین خاموش کھڑی رہی۔ حریم کے سامنے تو بڑی زبان چلتی ہے، یہاں کیوں بریک لگ گاف لت 6-7؟ عبید نے لطیف سا طنز کیا۔ آپ مجھے نروس کر رہے ہیں؟ حورین کی نظریں بدستور جھکی ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ تھی۔ ہور لگ انٹو میم الف لت 6-7 چھوٹی یہ آ لت 6-7 چھوٹی یہ زے۔ عبید نے نرمی سے ہور کا چہرہ اونچا کیا۔ حوری نے لہجہ بھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عبید کی چمکتی آنکھیں اسے بہت کچھ باور کروا رہی تھیں۔ حوری نظروں کی تاب نہ لاس کی اور پھر سے نظریں جھکا گاف لت 6-7۔ ایسے نہیں مانے گی؟ عبید خود سے مخاطب ہوا۔ عبید نے اپنے بازو حورین کے وجود کے گرد باندھ لیے۔ عبید یہ کیا کر رہے ہیں؟ حورین بڑی طرح سینٹے پیٹے الف لت 6-7 چھوٹی یہ۔ مسز عبید افسوس کہ یہ جراثیم آپ کو چھو کے بھی نہیں گزرے۔ عبید نے تعصب سے کہا۔ حور نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا تو سحر زدہ ہے وہ گاف لت 6-7۔ عبید محبت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور اس کی بیرے الف لت 6-7 نون آنکھوں نے حور کو جکڑ لیا تھا۔ اوپر سے اس کے کلوں کی مہک حور کو مدہوش کر رہی تھی۔ چھوڑے نہ عبید پلیز۔ حورین ہر طرح کی جدوجہد میں ناکام ہونے کے بعد تھک ہار کر بولی، اگر نہ چھوڑوں تو؟ عبید شرارتی انداز میں گویا ہوا۔ چھوڑ دے نہ۔ حورین میم نون الف لت 6-7 چھوٹی یہ۔ نہیں مسز عبید آج تو راہ فرار نہیں ملے گی۔ عبید نے یہ کہتے سکارف سے ڈھکے اس کے سر پا اپنے لب رکھ دیے۔ حورین اس انداز پا اندر تک کانپ اٹھی تھی۔ عبید نے اس کی باہر آ لت 6-7 چھوٹی یہ لٹوں کو اسکارف کے اندر کیا۔ حورین شرم سے دوہری ہے وہ گاف لت 6-7 تھی۔ اب تو چھوڑ دے نہ۔ حورین ملکجی ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ عبید نے مسکراتے ہیں وہ لت 6-3 اپنی گرفت میں نرمی کی۔ حورین آہستگی سے اس کی گرفت سے نکلی اور بھاگتی ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ اندر چلی گاف لت 6-7۔ عبید نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے اس کی چاہت کے مطابق دیا تھا۔ کچھ خیال آنے پا وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا، جبکہ حورین نے اندر آ کر اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کی جو تیز تیز چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے ہونٹوں پا بھی مسکراہٹ رنگ گاف لت 6-7 تھی۔ بالاخر وہ دن بھی آن پہنچا تھا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ شاہزی کے گھر میں داخلے پا مکمل پابندی لگ گاف لت 6-7 تھی۔ آج ولیمہ اور رخصتی تھی۔ حریم صبح صبح اٹھ گاف لت 6-7 تھی۔ اس نے سین الف لت 6-7 چھوٹی یہ ڈال پا نظر ڈال اور الف لت 6-7 چھوٹی یہ تو حورین کاف الف لت 6-7 پا لیٹی نیند کے مزے لے رہی تھی۔ حریم نے تکیہ کھینچ کر اسے مارا لیکن مجال کے ہور پا اثر ہوا ہو۔ دیکھو تو بے غم سو رہی ہے اور آج ولیمہ بھی ہے۔ حریم مسکرا کر بولی۔ حریم سردی میں اٹھی اور اس کی طرف گاف لت 6-7۔ ہور اٹھ جا۔ حریم نے اس کا سر سہلایا۔ سونے دے نہ۔ ہور نیند سے بوجھل آواز میں بولی، بالکل نہیں، چل شاباش اٹھ جا۔ حریم نے اسے پچکارا۔ ہور نے مسکرا کر آنکھیں کھولے۔ اب خوش؟ ہور آنکھیں گھما کر بولی، ہم اب چل اٹھ جا۔ حریم نے اس کے گال کھینچے۔ اچھا سن کس وقت جانا ہے؟ حورین بولی، بس تھوڑی دیر میں۔ حریم بولی، مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ حورین نے معصومیت سے پیٹ پا ہاتھ رکھا، تو پھر چل فریش ہو کے آ نیچے چلتے ہیں۔ حریم نے اس کا گال کھینچا۔ اوکے میں آ لت 6-7 چھوٹی یہ۔ حورین میم سین کاف رے الف لت 6-7 چھوٹی یہ۔ جلدی آ لت 6-7 چھوٹی یہ گھنا۔ حریم نیچے کے جانب بڑھ گاف لت 6-7۔ حریم چل گاڑی آ گاف لت 6-7 ہے، پارلر جانا ہے۔ حورین چیخی، آ رہی ہوں۔ حریم بھاگتی ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ آ لت 6-7 چھوٹی یہ۔ جلدی سے بیٹھ جا۔ حور بولی۔ دونوں بیٹھے اور گاڑی آگے بڑھ گاف لت 6-7۔ شاہزیب اپنا تھری پیس سوٹ پہن کے تیار کھڑا تھا۔ اس نے اپنی ٹے الف لت 6-7 چھوٹی یہ کی ناٹ ٹے الف لت 6-7 ٹے کی اور اپنا تنقیدی جیم الف لت 6-7 زے ہے لیا۔
میرا بیٹا بہت پیارا لگ رہا ہے۔ فاطمہ بیگم نے اس کی نظر اتاری اور شاہزیب نے جھک کر ان سے پیار لیا۔ اب دا کریں آپ کی بہو کو پسند آ جیم الف لت 676 گنا۔ شاہزیب نے شرارت سے آنکھ ماری۔ شرم کرو تھوڑی۔ فاطمہ بیگم نے ہلکی سی چپت لام گاف الف لت 678 چھوٹی یہ۔ کیپٹن عبید صاحب آپ ریڈی ہیں؟ کرنل طارق اندر داخل ہے وہ لت 6 دیتی۔ یس سر۔ عبید نے اپنے بابا کو سلیوٹ کیا۔ یار آج تو سینیر جیم و نون چھوٹی یہ لت 678 رے والا چکر نہیں ہونا چاہیے۔ کرنل طارق مسکرا کر بولے، بالکل کرنل صاحب۔ عبید انہی کے انداز میں بولا، جلدی آ جیم الف لت 678 چھوٹی یہ گھننا بیٹا۔ کرنل طارق نیچے کے جانب بڑھ گاف لت 6 دیتی۔ سب لوگ ہال میں پہنچ چکے تھے۔ شاہزیب اور عبید سٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ واہ لام الف لام لت 655 بڑی یہ ڈیشن لگ رہا ہے۔ شاہزیب نے عبید کو کہنی ماری، وہ تو میں ہوں تو لنگور لگ رہا ہے۔ عبید نے فرضی کالر جھاڑا، یاد رکھیں میں نے اس آگ کی چنگاری کو بھڑکا دیا تو یہاں ہاتھ ملتا رہ جیم الف لت 6 دیتیں گا۔ شاہزیب ایک ایک لفظ چبا کر بولا، یار تو سیریس ہو گیا۔ عبید مسکین صورت بنا کر بولا، نہیں بس پاور دکھا رہا ہوں۔ شاہزیب سامنے دیکھتے ہیں وہ لت 6 دیتیں مسکرایا، سینٹی نہ ہو۔ عبید نخوت سے بولا، اتنے میں ہنڈا سٹی رکھی اس میں سے نور اور فریحہ نکلے، دونوں نے ہور اور حریم کو پکڑ کر باہر نکالا۔ دونوں آرام آرام سے چل رہی تھی۔ اسٹیج کے پاس پہنچ کر شاہزیب نے حریم اور عبید نے ہور کا ہاتھ تھاما۔ لکنگ بیوٹیفل پرنسس۔ شاہزیب نے اس کے کان میں سرگوشی کی، شاہ انسان بنے۔ حریم نے چٹکی کاٹی، دیکھ لوں گا۔ شاہزیب خطرناک تیوروں سے بولا، بجلیاں گرا رہی ہیں آج تو۔ عبید شرارت سے بولا، اب ایسا بھی نہیں۔ حورین آہستہ سے بولی، دلہنوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے دونوں آفیسرز کو اچھا خاصا نیک ادا کرنا پڑا تھا، تب جا کے جان چھوٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فوٹو سیشن شروع ہوا۔ شاہزیب نے تو ایسے پوزز بے نون و الف لت 6 دیتیں کہ حریم شرم سے دوہری ہے وہ گاف لت 678۔ شاہ بس کر دے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ حریم نے سر درد کا بہانہ کیا۔ شاہزیب نے مزید فوٹو سیشن رکوا دیا۔ اب رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ حریم اور ہور اپنے والدین کے گلے مل کر خوب رے و لت 678 چھوٹی یہ گھن۔ ان کے رونے نے سب کو آبدیدہ کر دیا تھا۔ دونوں کو الگ الگ گاڑیوں میں بٹھا کر گھر روانہ کر دیا گیا تھا۔ حورین جیسے ہی اندر داخل ہے وہ لت 678 چھوٹی یہ اس کا استقبال پھولوں سے کیا گیا۔ گھر کی لام الف لت 678 چھوٹی یہ ٹیسین آف تھی۔ سارا راستہ دیوں سے سجایا گیا تھا اور دیوں کی روشنی ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ عبید کی امی ہور کو اس کے روم تک لے گاف لت 678 چھوٹی یہ گھنا۔ بیٹا بالکل نہیں گھبرانا، میں تمہاری ماما زیادہ ہوں، تم مجھ سے ہر معاملہ ڈسکس کر سکتی ہو، چلو میں عبید کو بھیجتی ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما اور باہر نکل گاف لت 678 چھوٹی یہ گھنا۔ عبید ناک کر کے کمرے میں داخل، ہوا ہور کی دھڑکنیں تیز ہے وہ گاف لت 678 تھی۔ عبید نے کمرہ لاک کیا اور ہور کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ میں اللہ کی کون کون سی نعمت کا شکر ادا کروں؟ عبید نرم لہجے میں بولا، خوش تو ہیں؟ عبید کاف و لت 678 چھوٹی یہ جواب نہ پا کر گویا ہوا۔ حورین بمشکل بولی، میں بالکل بھی ہٹلر نہیں ہوں، جیسے حریم سے شین لت 678 چھوٹی یہ رے کرتی ہیں، اپنی باتیں مجھ سے بھی کر سکتی ہیں، فرق یہ ہے کہ میری آواز زنانہ نہیں۔ عبید مسکرا کر بولا۔ جوابا ہور ہنس پڑی، ہوا ایک چیز تو بھول ہی گیا۔ عبید نے سر پا ہاتھ مارا۔ حورین سوالیہ انداز میں بولی۔ جوابا عبید نے پاکٹ سے عمدہ سا بریسلٹ نکالا۔ کینا لت 678 چھوٹی یہ؟ عبید نے اس سے اجازت چاہی۔ حورین نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عبید نے نرمی سے اس کے ہاتھ میں بریسلٹ پہنا کے اس کے ہاتھ کو چوما۔ نون الف لت 678 از لکنگ مارولیس۔ عبید نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ خوش ہیں؟ عبید نے رضامندی چاہی۔ آپ میرے لیے اللہ کا انعام ہیں، میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ حورین تشکر سے بولی۔ عبید نے یک دم اسے خود میں بھینچ لیا۔ حورین نے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا تھا۔ حریم جیسے ہی گھر میں داخل ہے وہ لت 678 چھوٹی یہ تو فریحہ اور فاطمہ نے اس پہ پھولوں کی پتیاں پھینکے۔ حریم نے نیچے نظر ڈالی تو فرش پر گلاب کے پھول پڑے تھے۔ شاہزیب نے واقعی اس کا استقبال شہزادیوں کی طرح کیا تھا۔ سٹیپ آہٹ پرنسس۔ شاہزیب گویا ہوا۔ حریم جھجکتی ہے وہ لت 678 چھوٹی یہ اس پہ قدم رکھ کر آگے بڑھی۔ فریحہ اور فاطمہ اسے کمرے میں لے کے گاف لت 678 چھوٹی یہ گھنا۔ ادھر بیٹھو، میں شاہزیب کو بھیجتی ہوں۔
فاطمہ اور فریحہ نے اس کا ماتھا چوما۔ تھوڑی دیر بعد شہزیب روم ناک کر کے اندر داخل ہوا۔ لگتا ہے بہت شدت سے منتظر ہے۔ شہزیب گلا کھنکار کر بولا، کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ نہیں ہوں۔ حریم گھونگھٹ کے نیچے سے ہی غصے سے بولی، لگتا ہے خون خرابے کے موڈ میں ہے۔ شہزیب نے اسے مزید تپایا۔ حریم نے کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ جواب نہ دیا۔ چلا جیم الف لت 6-7 گھننا مشن پا۔ شہزیب سیریس ہو کر بولا، نہیں نہیں جیم الف لت 6-7 چھوٹی یہ گھننا۔ حریم دہل کر بولی۔ شہزیب مسکراتے ہیں وہ لت 6-3 اس کی جانب آیا۔ حریم کی دھڑکنیں تیز ہے وہ گاف لت 6-7 تھی۔ شہزیب مسکرا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یار منہ دال کاف دو چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ کہ بنا کام چل جیم الف لت 6-3 کا۔ شہزیب شرارت سے بولا، کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ نہیں۔ حریم نے گھونگھٹ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اچھا مسز بے صبری نہ ہوں، لے کے آیا ہوں۔ شہزیب مسکرایا اور جیب سے رنگ نکالی۔ کینا لت 6-7 چھوٹی یہ۔ شہزیب نے اجازت چاہی۔ حریم نے اسبات میں سر ہلایا۔ شہزیب نے آہستگی سے اس کی مخروطی انگلیوں میں انگوٹھی پہ ہے نون الف لت 6-7 چھوٹی یہ اور اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا۔ ویسے بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ شہزیب گھمبیر لہجے میں بولا، تھینک یو شاہ۔ حریم سر جھکا کر بولی، شاہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ حریم نے غیر متوقع سوال کیا۔ میری خواہش یہی ہے کہ میں چیف آف آرمی سٹاف بنوں اور آپ کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ نون آف پاکستان۔ شہزیب محبت سے اس کے ڈمپل کو چھو کر بولا۔ حریم مسکرا دی۔ شہزیب نے مسکراتے ہیں وہ لت 6-3 اسے اپنے حصار میں لیا اور حریم اپنے محرم کے سینے پر سر رکھ کر اس کی داستان سننے لگی۔ ختم شد۔